یو کے بی اے کی ایک پالیسی ہے، کسی بھی یونیورسٹی جو انٹرنیشنل بچوں کو لیتی ہے اس کا لائسنس ہوتا ہے، اس کو ٹیئر 4 لائسنس کہا جاتا ہے. اس ٹیئر 4 لائسنس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یونیورسٹی کو ان کمپلائنس کو پورا کرنا ہوتا ہے. یونیورسٹی کے ایک پرسنٹیج سیٹ کی جاتی ہے کہ آپ ایسے بچوں کو لیں گے جو جینوئن اسٹوڈنٹ ہوں گے، جن کے پاس فنڈز اویلیبل ہوں گے، ان کے میرٹس کے اوپر اکڈیمکس ہوں گے، انگلش لینگویج پروفیشنسی اپ ٹو دا مارک ہوگی. یونیورسٹی اس کرائٹیریا کو پابند ہے میٹ کرنے کے لیے. یونیورسٹی کے لیے پہلے جو ریشو ہوتی تھی وہ کسی کی 18%، 20%، کہ ایک یونیورسٹی کے پاس سپٹمبر انٹیک یا جنوری انٹیک کے لیے 500 کوٹا ہے، سو اس کو ایک لمٹ ہے کہ اس حد تک اس کے ویزا ریفیوز نہیں ہونے چاہیے. اچھا، جب اس حد سے کراس ہوتا ہے تو وہ لائسنس جو ہے وہ انڈر آبزرویشن یو کے بی اے کے آ جاتا ہے. اس کے بعد ان کو نوٹسز ہوتے ہیں، دین آگے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے فردر جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. سو پہلی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بیسک سے، آگے کیا ہوا پچھلے 3 سال کا جو ڈیٹا ہے ہمارے یہاں سے جو اسٹوڈنٹس گئے ہیں اراؤنڈ 24، 23 اور 25 کلوزنگ ہے، 30,000 پاکستانی لوگوں نے، جس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، جس میں وزٹرز بھی شامل ہیں، جس میں اسکلڈ ورکر بھی شامل ہیں، جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے. یہ وہ بچے تھے یا وہ لوگ تھے جو یہاں سے ایک اپنا اچھا پروفائل سٹڈی کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے سٹڈی ڈسکنٹینیو کی ہے اور اسائلم کی طرف چلے گئے، اپنی فی پے نہیں کی، یونیورسٹی کو رپورٹ نہیں کیا، اپنی اٹینڈنس کو ریٹ نہیں کیا. تو یہ 9 اپروکسیمیٹ یونیورسٹیز ہے. اس میں یونیورسٹی کیونکہ ہم باقی ساری یونیورسٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، سو یونیورسٹی کا کرائٹیریا جو یو کے بی اے نے سیٹ کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش پروفیشنسی ان کی چیک ہوتی ہے، وہ آئلس کے ذریعے ہے، پی ٹی اے کے ذریعے ہے، ٹوفل کے ذریعے. وہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس آلریڈی یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں یہاں پہ. نہیں سر، یہاں پہ کچھ جیسے یہ یونیورسٹیز جن کے اوپر یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سے بہت ساری یونیورسٹی تھیں جس میں MOI کا بڑا ورڈ ہے. ہمارا بچہ آئل سے بہت گھبراتا ہے. MOI کا مطلب ہے میڈیم آف انسٹرکشن ان انگلش. سو بچے کیا کرتے تھے، کچھ ایسے لوپ ہول تھے یونیورسٹیز کے کہ MOI دیں اور اس کے اوپر بغیر آئلس کیے ہوئے آپ ایڈمیشن لے لیں، جو انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی تھی. لیکن اس کے بعد ایک اور چیک تھا، یونیورسٹی کیس ایشو کرنے سے پہلے سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈیز، یہ یو کے بی اے کا ایک جو ان کو سافٹ ویئر ہے یونیورسٹی کو، اس کے اندر 1000 کا کوٹا ہے، تو ایک کیس جب ایشو ہوتا ہے تو وہ 999 رہ جاتے ہیں. سو ایک کیس ایک بچے کو ایشو کرنے سے پہلے یونیورسٹی اس کا انٹرویو کرتی تھی، یونیورسٹی کا ریپرزینٹیٹیو انٹرویو کرتا تھا. اب ان یونیورسٹیز میں کچھ مڈل مین تھے، کچھ ایسے درمیان میں کمپنیز تھیں جنہوں نے اس کمپلائنس کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کیا، اور بچے کی لینگویج کم تھی لیکن ان کو اپ ٹو دا مارک کر کے کیس ایشو کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے یہ میں آپ کو 22، 23 اور 24 کا ڈیٹا بتا رہا ہوں، ہر یونیورسٹی اپنے کمپائل کرتی ہے کہ کس ریجن، کس کنٹری، کس ایریا، کس سٹی کے بچے اپنی سٹڈی کمپلیٹ نہیں کر رہے، اسائلم کی طرف جا رہے ہیں، یا کسی اور وے میں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں ویز سٹڈی چھوڑ کے.